الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا صلوات صلی علی محمد۔ اذان محترم، سب سے پہلے آپ تمام ہی برادران کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنی نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام کی خدمت میں تقوی الہی کی نصیحت اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اس راستے کی ہدایت عطا فرما کہ جو تیری خوشی کا راستہ ہے، جس پر چلنے سے تیری مرضیاں حاصل ہوتی ہیں، اور ہمیں اس راستے سے محفوظ کر اور بچا لے کہ جو تیری نافرمانی کا راستہ ہے، جس سے تیری ناراضگی حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں ایک بہترین زندگی عطا فرما کہ جو تقوی سے بھرپور ہو، پاکیزگی سے بھرپور ہو، پائسنس سے بھرپور ہو، اور اس زندگی کو حاصل کرنے میں ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر مدد عنایت فرما۔ ماہ رجب کے بالکل آخری ایام ہے، تو ایک مرتبہ پھر وہ تذکر اور یاد دہانی اور ایک مرتبہ ریممبرنس کہ یہ مہینہ ختم ہو اس سے پہلے ایک ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے 3 روزے رکھے ہوں یا 2 روزے رکھے ہوں یا کم سے کم 1 روزہ ضرور اس مہینے کے اندر رکھا ہو، کہ ماہ رجب کے حوالے سے خاص طور پر جو روایتیں اور حدیثیں ہمارے پاس ہیں ان میں یہ ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قبر میں آسانی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ماہ رجب میں روزہ رکھے۔ یوں تو استغفار کی عبادت بھی بہت زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ مفید ہے اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے کے جو اعمال ہیں ان میں 2 اعمال ہمیں سر فہرست نظر آئے، ایک روزہ، اور اس کے بعد جو عبادت کہی گئی، سجیسٹ کی گئی، ریکمنڈ کی گئی آل محمد علیہ السلام کی طرف سے، وہ تھی استغفار کی عبادت۔ استغفار ان اینی فارم اٹ کوڈ بی، چاہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، چاہے استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں، چاہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ والی جو دعا ہے اس کا ایک ایکسٹینڈڈ ورژن ہے کہ جو تعقیبات نماز کے واجب نمازوں کے فوراً بعد پڑھے جانے والی جو دعاؤں کا چیپٹر ہے مفاتیح الجنان میں، وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا مسلسل گفتگو اور آپ سے تخاطب اور خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہے، قصص الانبیاء، انبیاء کے واقعات، انبیاء کی سیرت، انبیاء کی لائف ہسٹری پر جو ڈسکشن ہمارا مسلسل الحمدللہ چل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بالکل اب آخری کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھی۔ اس میں بڑے اہم ٹاپکس ہم نے کور کیے۔ ایک یہ کہ میجورٹی کو دیکھ کر انسان کبھی اس بارے میں مرعوب نہ ہو، فینٹسائز نہ ہو جائے کہ یار اتنی بڑی تعداد ہے جو غلط چل رہی ہے اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔
کہ انسان یہ سوچتا ہے دیکھ کر کہ ایک بڑی میجورٹی، ایک اکثریت ہے کہ جو اس راستے پر چل رہی ہے جو گناہ کا راستہ ہے، جھوٹ کا راستہ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ تو انسان یہ سوچے کہ پروردگار عالم نے جتنے پہلے کے زمانے میں جو باطل اور کفار بادشاہ گزرے، ظلم کرنے والے بادشاہ گزرے، ان کو بھی بڑا مہلت دیا، ان کو بڑا ٹائم دیا پروردگار عالم نے، فوراً ان کو عذاب میں نہیں ڈالا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا پروردگار عالم بڑا کمپنسیشن کا نظام ہے اللہ کا، عجیب ہے پروردگار عالم کا انتظام۔ یعنی ایک برا کرنے والا انسان بھی دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر گزرتا ہے تو خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، تم میرے مخالف ہو، تم نے میری معصیت کی ہے، لیکن چونکہ تم نے دوسری طرف کوئی نیکی کی ہے تو تمہیں عذاب تو ملے گا، اس لیے کہ اگر عذاب نہ دیا اور جو وعدہ میں نے اپنے بندوں سے کیا ہے وہ میں نے پورا نہیں کیا تو میں عادل نہیں، لیکن یہ ہوگا کہ دنیا میں تمہیں اس تمہاری نیکی کا اجر دے دوں گا تاکہ آخرت میں میری گردن پر نہ ہو، تم مجھے کویسچنیبل نہیں ٹھہراؤ کہ اے پروردگار میں نے وہ فلاں فلاں تیرے بندے کے ساتھ نیکی کی تھی، اس کی اس کا کیا اجر ہے؟ تو پروردگار اس کا اجر فوراً سامنے رکھ دے گا کہ جو اتنے سال تمہیں عذاب سے بچائے رکھا وہ اس نیکی کی وجہ سے تھا، وہ تمہیں دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں مجھ سے نہ مانگو۔ اس لیے کہ پروردگار جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ دنیا میں رحمان ہے کا مطلب ہے کہ ماننے والے نہ ماننے والے سب پر برابر سے کرم کرتا ہے، اور آخرت میں رحیم ہے کا مطلب ہے کہ اب وہ دن ہے کہ جس دن بس ان لوگوں کو عطا کروں گا کہ جو لوگ میری اطاعت کرتے رہے ہیں، جن لوگوں نے گڈ ڈیڈز کو اپنے باسکٹ کے اندر جمع کیا ہے، اور جو لے کر آؤ گے وہ مجھ سے پاؤ گے آخرت کے اندر۔ اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ کیا زبردست پیغام ہے دوسرا، کہ ان کا لوگ مذاق اڑاتے رہے، جو کشتی بنا رہے تھے اس کو استہزاء کا اور مسخرے کا نعوذ باللہ من ذالک مرکز بناتے رہے، اور کہتے رہے کہ یہ دیکھو یہ ریت پہ کشتی چلائیں گے، یا کشتی بنا رہے تو اس کے لیے دریا بھی بنائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو حق کے راستے پر تھے، یقین کے ساتھ وہ کام کرتے رہے جو خدا نے کہا تھا، اور اس کوشش کو نہیں چھوڑا لوگوں کے لاکھ مذاق اڑانے پر۔ آج دنیا اسلام کا مذاق اڑاتی ہے، اسلام کا مذاق بناتی ہے، فار اینی ریزنز دوز کوڈ بی، لیکن انسان یہ یقین رکھے کہ جس دین پر ہم ہیں وہ دین حق کا دین ہے، حق کا مذہب ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان اس بات سے دین کی حقانیت کے اوپر آئے کہ اتنے سارے لوگ آج مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ دلیل ایک سیکنڈری دلیل ہونی چاہیے کہ آج ہزاروں لوگ جو اسلام کی طرف جوگ در جوگ مسلمان ہو رہے ہیں، فاسٹسٹ اسپریڈنگ ریلیجن، اس بات کے باوجود بھی کہ جس ریلیجن کو پھیلانے کی سب سے زیادہ کوشش ہو رہی ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ پروپیگیشن جو سب سے زیادہ ایک دین کو پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، اور وہ اسلام نہیں ہے۔ آپ جا کر سرچ آؤٹ کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن ہے، حتیٰ جو ایتھیزم ہے۔ ایتھیزم کیا ہے؟ ایتھیزم آج کا جوان کا ایک ایسا ہاٹ ٹاپک ہے کہ دنیا میں آج بہت سارے اچھے اور اٹریکٹیو سلوگنز بلند کیے جا رہے ہیں۔ بھائی ہم تو ویگن ہیں، آئی ایم ویگن، آئی ڈونٹ ہیو ملک، کیونکہ اینیمل پروڈکٹ ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ آغاز ہے ایتھیزم کا۔ جب پروردگار عالم نے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ یہ شریعت ہے اور اس شریعت کی باؤنڈری میں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ شریعت جائے گی قیامت تک، اس کا مطلب ہے کہ جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اگر پروردگار عالم نے انسان کو اینیمل کو استعمال کرنے کھانے کی اجازت دی ہے تو اس کے اندر پروردگار عالم کی حکمت ہے، اور رب ذوالجلال نے پروٹین کا ذریعہ بندہ خدا کے لیے اینیمل میں رکھا ہے۔ لیکن آج ایک تعداد، میں اس میں ریلیجن سے ریفرنس کے ساتھ بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اس میں ریلیجن کی بات نہیں ہے، اس میں ایک نارمل بات ہے کہ بھائی ہم اینیمل نہیں کھاتے۔ جواب یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اینیمل کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کھاتے ہیں؟ بھائی ہم ویجیٹیبل کھاتے ہیں۔ تو جو ویجیٹیبل ہے وہ ایک پلانٹ ہے،
اور یہ سوال آپ جا کے کسی بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے گا کہ کیا پلانٹس لیونگ تھنگ ہیں یا نہیں ہیں، تو پلانٹس بھی لیونگ تھنگ ہیں. کسی پلانٹ کو توڑنا اس کی بھی تو زندگی کو تباہ کرنے کے برابر ہے، اور اس پلانٹ کو کاٹنا، اس ایک پتے کو جو توڑتے ہیں تو اس پلانٹ کو درد ہوتا ہے؟ جواب ہے یس، اسے بھی درد ہوتا ہے. تو اگر نہیں کھانا ہے تو پھر اسے بھی نہیں کھانا ہے. پھر دالوں پہ آئیں گے تو دالیں بھی نکلتی ہیں پلانٹ سے، تو اس کے لیے بھی آپ لگاتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں. تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کھا سکتا. اور اگر مٹی کھانے کی بات کرے گا تو پھر مٹی کے اندر بھی کس طرح سے لائف ہے منرلز کی فارم میں، تو انسان کچھ کھانے کے قابل نہیں رہے گا، پھر وہ مرنے کے قابل رہے گا. اور پروردگار عالم نے یہ ایک نظام بنایا ہے کہ جس کے اندر انسان کے لیے نشانیاں ہیں. تو خیر بہت سارے سلوگنز انسان کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے بہت سارے اٹریکٹیو سلوگنز آتے ہیں، بٹ ناٹ آل دی اٹریکٹیو سلوگنز آر ٹو بی فالوڈ. یا یہ کہ ان کی طرف انسان اٹریکٹ ہو کر یہ کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے تو اپنے حال جو فالو کرتے ہیں اس کو. ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی بھی اٹریکٹیو چیز کو دیکھ کے اس کی طرف جائے. سوال یہ ہے کہ اس کو اتنا اٹریکٹیو بنایا کیوں جا رہا ہے. سوال یہاں پہ لائے کرتا ہے کہ کسی چیز کو جس کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا آج سے 10 سال 5 سال 3 سال پہلے تک، اس کو اچانک اتنا اٹریکٹیو بنا کے پبلسائز کیا جا رہا ہے اور اس کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کوئی تو اس کا ریزن ہے. تو انسان ہر چیز کو جوڑے اور اس کو لے کر جائے ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام، ٹو دا ٹیچنگز آف اہل البیت علیہ السلام، اور اس کے میزان پر تول کر چیک کرے کہ کیا یہ وہاں سے ریلیٹ ہوتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے تو فالو کرنے کے قابل ہے. اور اگر نہیں ہوتا ہے تو جیسے کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی بھی اگر کوئی حدیث قرآن کریم کی آیت سے جڑ نہ رہی ہو تو وہ بات دیوار پہ دے مار دینے کے قابل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے، کیونکہ وہ پھر اچھا اب اس کی طرف جائیں گے تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی کہ کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ امام کے نام سے جوڑ کر غلط بات پروپیگیٹ کرنا شروع کریں گے. اسی لیے امام علیہ السلام نے اپنی بھی حدیث کے لیے ایک معیار اور کرائیٹیریا اس کو تولنے کے لیے بھی دیا کہ ہم آل محمد کی ہر بات قرآن کریم کی بات سے میچ کرے گی. اب جناب نوح علیہ السلام کی جو حیات طیبہ میں جو آخری کی جو ایک آدھ دو باتیں رہ گئی ہیں وہ یہ کہ ہم نے جہاں پر لاسٹ ویک بات روکی تھی وہ یہ بات تھی کہ رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کن کی مثال ہے؟ کشتی نوح کی مثال ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. ہسٹری میں کیا ہوا تھا؟ جو لوگ کشتی نوح پہ سوار ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے. اس طرح سے آج کے زمانے میں کیا ہوگا؟ رسول نے اپنی اہل بیت کو کشتی نوح سے مثال دی کہ جو آل رسول کی کشتی پہ اس نیا پہ سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو انہیں پشت دکھائے گا وہ غرق بھی ہوگا. اور ہوا، دو لفظ استعمال کیے ہیں رسول نے، غرقہ و ہوا، ڈوبے گا اور ہلاک ہوگا. اب کوئی پوچھے یا رسول اللہ ڈوبنے والا تو ہلاک ہو جاتا ہے، تو ڈوبنا الگ ذکر کیا، ہلاک ہونا الگ ذکر کیا. یہ دونوں باتیں آپ نے، کیونکہ رسول کا کوئی کلام، کوئی ایڈیشن سبٹریکشن حرف کوئی چیز ابس بیکار نہیں. رسول اللہ جب نہیں کہ فرمائیں. اب جو علماء کرام نے، علماء حدیث نے اس کی ایکسپلینیشن اور اس کو ڈسکرائب کیا ہے وہ یہ کہ کچھ ڈوبنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لائف سیورز سوئم کر کے جا کے بچا کے لے آتے ہیں پانی سے باہر. لیکن آل محمد علیہ السلام کا جو مخالف ہوگا، جو اس کشتی آل محمد میں نہیں ہوگا، وہ ڈوبے گا بھی اور اسے کوئی بچائے گا نہیں، ہلاکت اس کا مقدر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا غرقہ و ہوا، غرق بھی ہوگا، ڈوبے گا بھی، اور ڈراؤن ہونے کے بعد ہلاکت تک بھی پہنچے گا. ایک بات. دوسری بات، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی کشتی جو ہے وہ تو ستاروں کو دیکھ کر چلتی ہے، اور ستارے رسول نے اپنی کسی حدیث میں یہ فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ ستارے ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ. اب یہ حدیث جب آپ اہل سنت علماء کی کتابیں جا کے کھنگالیں گے تو وہاں پہ آپ کو کلیئر نظر آئے گا کہ خود برادران اہل سنت کی اس حدیث کو لے کے ان کے اپنے کچھ ریزرویشنز ہیں. یعنی اہل سنت جو سیکٹ ہے ان میں بھی تو ڈیوائیڈز ہیں، تو ہر ڈیوائیڈ اس حدیث کو نہیں مانتا ہے. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصحاب کے اندر جو اصحاب کی جو ہمارے یہاں پہ ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ اہل سنت برادران کے یہاں وہ ڈیفینیشن یہ کہ جس نے رسول کو دیکھا ہو یا رسول کا زمانہ درک کیا ہو. تو اب اس میں اس ڈیفینیشن میں کون کون آ جائے گا؟
ابو سفیان اس ڈیفینیشن میں آ جائیں گے, ابو جہل اس ڈیفینیشن میں آ جائیں گے. اگر ابو جہل اس ڈیفینیشن میں آ جائیں گے کہ جس نے رسول کو دیکھا, ٹک, چیک لسٹ ہے نا, اس میں 2 چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ, کہ رسول کو دیکھا ہو اور رسول کا زمانہ بھی پایا ہو. رسول کو دیکھا ہے ابو جہل نے, ٹک. رسول کا زمانہ پایا ابو جہل نے, ٹک. یہ آ گئے صحابی کی ڈیفینیشن میں. اور رسول نے یہ فرمایا کہ میرے اصحاب نجوم ستاروں کی طرح ہیں, جس نے ان میں سے کسی کو بھی فالو کیا وہ اس نے ہدایت پا لی. اب کوئی اگر ابو جہل کو فالو کرے گا تو ہدایت پہ آ جائے گا؟ جواب ہے نو. اس کا مطلب اہل سنت والجماعت, اہل سنت برادران وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کو لے کے تو ہمارے یہاں پر بھی بڑے پرابلمز ہیں, ہمارے بھی ہر عالم نے اس کو نہیں مانا ہے, زیادہ تر لوگوں نے اس حدیث کو نہیں مانا ہے. اور جب آپ ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلک میں آ کے دیکھتے ہیں تو اماموں کی حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ رسول نے یہ 12 اماموں کے لیے فرمایا کہ 12 امام جو ہیں وہ ستاروں کی طرح, ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, لیکن اگر ہم اسی طرف رہیں. تو جو کسی نے کہا کہ کشتی چلتی ہے ستاروں کو دیکھ کر اور ستارے ہیں اصحاب, اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ جو کشتی ہے جس کو رسول نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال ہے, اور اہل بیت اگر ستاروں کو فالو کر کے اپنے مقصد اور منزل پر پہنچیں گے تو اب ان میں افضل کون ہو گیا؟ اہل بیت افضل ہو گئے یا اصحاب؟ اصحاب افضل ہو گئے. تو یہ تو پوری کی پوری جو پکچر ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی, صرف ایک چھوٹے سے اٹریکٹیو سلوگن کی وجہ سے. اب اس کا جواب کیا دیا؟ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کنہوں نے بات کی؟ شیخ فخر الدین رازی, امام کبیر, تفسیر کبیر لکھنے والے, اہل سنت برادران کے بہت بڑے یا سب سے بڑے مفسر. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو یوں یوں ہے. اب جو اہل بیت علیہ السلام کے مسلک کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کے در کی روٹیاں اور نمک کھایا ہوا تھا, وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں غور کریں, ایک چھوٹی سی باریکی ہے. رسول نے اپنی اہل بیت کو عام کشتی سے ایگزامپل نہیں دی ہے. عام کشتی چلتی ہے ستاروں کو دیکھ کر, اس زمانے میں جب GPS نہیں تھا تو ستاروں کو دیکھ کے کشتیاں چلتی تھیں, بالکل صحیح بات. لیکن رسول نے اپنی اہل بیت کو عام کشتی کی مثال نہیں کہا ہے. رسول نے فرمایا کشتی نوح. عام کشتی کو منزل کی تلاش ہوتی ہے, حضرت نوح کی کشتی کو کس منزل کی تلاش تھی؟ حضرت نوح کی کشتی کوفہ سے چلی, فار ویئر؟ ڈیسٹینیشن کیا تھا حضرت نوح کی کشتی کا؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے کہ اس دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا, اور منزل جو تھی کشتی نوح کے لیے کوئی منزل نہیں تھی, بلکہ اس دن جو طوفان والا دن تھا اس دن کشتی نوح خود اپنی ذات میں منزل تھی, جو اس پر پہنچ گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا. لہٰذا رسول اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کشتی جو میرے اہل بیت علیہ السلام ہے یہ منزل ہے, اگر کوئی اس پر آ جائے گا تو وہ نجات پا جائے گا. لہٰذا کائنات کی کسی کشتی کو کسی اور سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کائنات کو پروردگار عالم نے سہارا دینے کے لیے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے, علم عطا کرنے کے لیے اہل بیت کو بھیجا ہے, اور لوگوں کی گائیڈنس اور رہنمائی اور مشکل کشائی کے لیے بھیجا ہے. اب آجئے ایک اور آخری بات, اور وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ سارا کا سارا سینیریو ہو گیا اور پھر ایک لینڈ پر پہنچے اور وہاں پر ریہیبلیشن کا جو پروسیس تھا اور ایک نئی سویلائزیشن, بلکہ سویلائزیشن ہاں اس لیے کہ نیا علاقہ تھا, نئی جغرافیکل لوکیشن تھی. دمشق میں جا کر یہ جب کشتی رکی, 80 لوگ اس کشتی سے اترے اور ان کے ساتھ حیوانات بھی تھے اور حشرات الارض بھی تھے, اور وہاں پہ زندگی گزارنا شروع کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیفور دا طوفان ایک فیز تھا زندگی کا, اور آفٹر دا طوفان ایک فیز تھا. تو جب آفٹر دا طوفان والا فیز تھا تو شیطان نے ملاقات کی حضرت نوح سے, شیطان کی ملاقات ہوئی. اچھا, شیطان کی رسول اکرم سے بھی ملاقات ہوئی, اور وہ بڑا زبردست ایک مکالمہ اور کنورزیشن ہے پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیطان کا, وہ کسی اور موقع پر. لیکن حضرت نوح علیہ السلام جب شیطان سے ملے تو شیطان نے کہا سر تھینک یو. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا آپ کا شکریہ. کہا شکریہ کیوں میرا ادا کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ جو میری پریشانی تھی جب طوفان آ رہا تھا تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بھائی میرے لیے گراؤنڈ آف ورک ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ جب طوفان آئے گا تو سب مر جائیں گے, ڈوب جائیں گے, تو میں بہکاؤں گا کسے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام سے شیطان نے یہ کہا کہ آپ نے میری یہ مشکل آسان کر دی کہ آپ نے جوڑے جوڑے کر کے انسانوں کے, حیوانوں کے, حشرات کے, سب کے اپنی کشتی کے اندر جمع کر کے اکٹھا کیے,
اور جیسے ہی طوفان ختم ہوا تو اب میرے لیے کھیلنے کے لیے جو پچ ہے وہ تیار ہے. اب میں اگلے دن سے ہی کام پہ آ جاؤں گا, اس لیے کہ میرے یہاں پر تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی, میرے یہاں پہ کوئی آف نہیں ہے. ابھی تو ہماری 4 دن کی چھٹیاں ہیں, وہاں شیطان کی کوئی چھٹی نہیں ہے. تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام سے شیطان نے یہ کہا, یو او می سم تھنگ آن دس, آپ کا ایک حق ہے میری گردن پہ, میں اس کو کیسے. تو آپ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دو ورژنز ہیں روایت کے ہمارے پاس. اس کنورزیشن کو لے کے ہمارے پاس 2 ورژنز ہیں, شیطان اور حضرت نوح علیہ السلام کے کنورزیشن کے. ایک ورژن میں یہ ہے کہ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس حق کو کہ جو اب آپ کا میری گردن پر آ گیا, اس کو اتارنے کے لیے میں آپ کو ایک بڑی ضروری اور ایسینشل بات بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بنی نوع آدم اگر ان 2 چیزوں سے بچ جائے تو وہ میرے شر سے اپنے آپ کو 90% بچا لیں گے. نمبر 1 حسد, نمبر 2 لالچ. اگر یہ 2 چیزیں آپ بتا دیجئے گا آپ کے جو فالوورز ہیں انہیں کہ اگر شیطان سے بچنا ہے تو تمہارے پاس 2 کی ورڈز ہیں, ایک اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ, ایک اپنے آپ کو حرص سے بچاؤ, دونوں ہا سے ہیں. اور دوسرے ورژن آف روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا, معذرت کے ساتھ فرمایا نہیں, کہا کہ اے نوح علیہ السلام آپ لوگوں کو یہ بتائیے گا کہ 3 ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن موقعوں پر میں بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. وہ 3 ایسے وقت ہیں کہ جن 3 وقتوں میں اگر وہ اپنے آپ کو پائیں تو اپنے آپ کو میرے شر سے بچانے کی پوری تیاری کریں, اس لیے کہ دے شوڈ نو کہ اس ٹائم فریم کے اندر میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں اور ان کے اوپر میرا تسلط سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ کنٹرول میں ہے وہ میرے, میں کروا سکتا ہوں ان سے لیفٹ رائٹ. اور وہ کون سے 3 موقع ہیں؟ نمبر 1 غصے کا وقت. جب بندہ خدا غصے میں ہوتا ہے وہ مطمئن رہے میں اس سے بہت قریب ہوں, بہت بڑی مسٹیک وہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے. نمبر 2 2 بندوں میں جب فیصلہ کرنے کا وقت آ جائے کہ میرے پاس کوئی آیا, 2 لوگ آئے جو میرے جاننے والے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے فیصلہ کروں ان کے درمیان, انہوں نے مجھے جج بنا دیا. اب وہ یہ سمجھ لے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ 2 میں سے کوئی ایک تو ہوگا کہ میرا پرسنل انکلینیشن اس کی طرف ہوگا کہ میں چاہوں گا کہ میں فیصلہ اس کے حق میں دے دوں فار اینی آبویس ریزن, کوئی اس کا احسان ہو مجھ پر یا اس کی دوستی ہو میرے ساتھ یا اینی ادر آبویس ریزن, اس وقت میں اس سے بہت قریب ہوتا ہوں. اور نمبر 3 جب 2 نامحرم ایک کمرے میں یا ایک خالی جگہ پر جہاں ان 2 کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو, وہ یہ جان لے کہ میں اس سے سب سے زیادہ قریب ہوں, بچائے اپنے آپ کو ان 3 موقعوں سے. لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کا جو چیپٹر ہے ہم اس کلوزنگ نوٹ کے اوپر اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو امامین حسنین علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ مجھے اس جگہ پر کوفہ سے پیچھے کی طرف ایٹ دا بیک سائڈ آف دا کوفہ ایک جگہ ہے, وہاں پر ریت کو ہٹانا, اینٹیں ملیں گی, اینٹوں کو ہٹانا, تیار قبر ہوگی, اس تیار قبر تمہیں قبر تیار ملے گی میرے شہزادوں. یہ وہی جگہ ہے جو تمہارے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آخری آرام گاہ ہے. یو ہیو ٹو میک می ریسٹ اوور دیر فار دا ریسٹ آف دا لائف. اب جب شہزادہ ہائے امامین حسنین علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے تیار قبر کے اندر ایک تختی دیکھی, اور اس تختی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب وصی محمد مصطفیٰ ہے جسے نوح نجی اللہ نے تیار کیا ہے. یعنی حضرت نوح کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ اس زمانے سے ایک قبر تیار ہے علی کے لیے, اور نوح علیہ السلام نے اس وقت سے مولا کائنات کی قبر کو تیار کیا. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو مکہ میں دفن ہے کوہ ابی قبیس, وہاں سے شفٹ کروایا جا رہا ہے جہاں آج دفن ہے امیر المومنین کے پاس. نوح علیہ السلام ول کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد وہاں دفنانا آدم جہاں دفن ہے, لیکن اس لیے کہ آج سے ہزاروں سال بعد وہ دفن ہونے والا ہے کہ جو اپنے زمانے میں افضل ہوگا, علم میں, فضل میں, رسول اکرم کا جانشین ہوگا, آخری نبی کا. میں چاہتا ہوں میری آخری آرام گاہ, میری قبر وہاں بنے.
اور نوح علیہ السلام کو یہ آنر حاصل کرنا تھا کہ میں علی جیسے امام کی قبر میں بناؤں، تاریخ میں لکھا جائے کہ نوح نے قبر بنائی تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. یعنی دس ہیز ٹو بی دا آنر آف حضرت نوح علیہ السلام کہ انہوں نے قبر امیر المومنین علیہ السلام کو تیار کیا. جو تختی اندر تھی اس کے اعتبار سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک درود بھیجیں سارے مل کر محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. تو بس اسی دعا کے ساتھ کہ جو پیغامات ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ملے ان پر عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے. یقین کی دولت سے خدا ہمیں مالا مال فرمائے. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جو ایک بہت بڑا پیغام جو ہماری زندگی کے اندر شاید روزانہ، ورنہ اکثر یہ پرابلم آتی ہے ہمیں کہ جس پر ہم اپنے فور فادرز اور اینسسٹرز کے سکھائے ہوئے ٹیچنگز کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ عزاداری کو لے کر ہو، چاہے وہ ہمارے دینی اور ریلیجس ویلیوز کو لے کر ہو، کوئی آ کر ہمارے ذہن کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے یقین میں کمی ہونے لگتی ہے کہ ہاں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عزاداری بس ایک رسم ہے. تو انسان فوراً اپنے ذہن کو لے کر آئے حضرت نوح کی طرف کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کشتی بنانے سے کیا ہوگا، تو آج لوگ کہتے ہیں تمہارے رونے سے کیا ہوگا. تو اس کے بہت سارے جو دلائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے رہتے ہیں. اور جناب سکینہ شہزادی سلام اللہ علیہ بنت الحسین، انہوں نے ہمیں خود یہ بتلایا کہ رونا کتنا بڑا میڈیم ہو سکتا ہے تبلیغ پیغام امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہ زندان میں اس بی بی کا گریہ فرمانا. اور وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں دین حق پر اسٹیڈ فاسٹ رہ کے اور قائم مقام رہ کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان احسن الحدیث قرآن العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.